جنت سے نکالے جانے کے بعد کئی سال تک حضرت آدم اور بی بی حوا زمین پر اکٹھے رہے۔ حضرت آدم اور بی بی حوا کو سری لنکا کی سرزمین میں رکھا گیا۔ بی بی حوا 20 یا 40 مرتبہ حاملہ ہوئی اور ہر رحم میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ حضرت آدم ایک رحم کی بیٹی اور دوسرے رحم کے بیٹے سے اس کی شادی کر لیا کرتے تھے۔ قرآن کی کہانیوں کے مطابق حابیل اور اس کی بہن عدن ایک ہی رحم سے جڑوا تھے اور قابیل اور اس کی بہن لیزا ایک رحم سے تھے۔ قابیل ایک کسان تھا اور حابیل مویشی پالنے والا تھا۔ اب دونوں بھائی بالغ ہو چکے تھے اور انہیں ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ حضرت آدم جو اپنے بیٹوں کے لیے مخالف رحم کی بہنوں سے شادی کرنا چاہتے تھے، اب کیونکہ قابیل کی بہن زیادہ خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن کم خوبصورت تھی، تو قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میری جڑوا بہن زیادہ خوبصورت ہے، میں تو اس سے ہی شادی کروں گا، اور عدن کو لیزا پر ترجیح دی اور کہا میری بہن جو میرے ساتھ ایک رحم میں آئی ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا خدا کا فرمان ایسا ہے کہ جو بہن بھائی ایک رحم سے ہیں ان کی شادی نہیں ہو سکتی، بس اس معاملے میں میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ تو قابیل کہنے لگا آپ حابیل کو مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے آپ اسے وہ دے رہے ہیں جو زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میری بات نہیں مانتے تو آپ دونوں قربانی کرو، پس جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ جو چاہے گا اسے ملے گا۔ بس دونوں بھائیوں نے مان لیا اور حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک موٹا اور صحت مند جانور پیش کیا اور قابیل نے قربانی کے لیے پیلے اور کم دانے والے گندم کے گچھے پیش کیے۔ قربانی کی قبولیت کا یہ طریقہ کار تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کے لیے آسمان سے بجلی اتر کر اس کی قربانی کو جلا دیتی تھی، اور دونوں بھائیوں نے اپنے تحفوں کو پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دیا اور رب کے حکم کو دیکھتے ہوئے ایک بجلی کڑکی اور حابیل کی بھیڑ کو لپیٹ میں لے گئی۔ حابیل نے اپنی قربانی کی قبولیت پر مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی۔ جب قابیل نے غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا کہ اگر میں نے حابیل کو زندہ رہنے دیا تو وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرے گا جو زیادہ خوبصورت اور میری پسندیدہ ہے، پھر اس کے بچے ہوں گے جو میرے بچوں پر فخر کیا کریں گے۔ قابیل نے حابیل کی طرف دیکھا اور کہا خدا کی قسم میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل جو کہ عقل مند تھا اپنی جگہ پر آیا اور کہا اگرچہ تم نے مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور تم اپنے ہاتھ میرے خون سے رنگنا چاہتے ہو، لیکن اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں ایسا کبھی نہ کرتا، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور اس کے گناہ سے بچتا ہوں، تو بہتر ہے کہ آپ مجھے قتل کر کے جہنمیوں میں سے نہ ہوں۔ لیکن اس نے کچھ نہ سنا اور حابیل کے سر پر پتھر مارا اور وہ فوراً مر گیا۔ کیونکہ حابیل زمین پر مارا جانے والا پہلا شخص تھا، قابیل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کے بے جان جسم کو کیسے چھپائے۔ آہستہ آہستہ حابیل کے بے جان بدن سے بو اٹھنے لگی۔ یہیں سے خدا نے ایک کالے کوے کو دوسرے کوے کو مار کر زمین میں دفنانے کے لیے بھیجا۔ اس طرح قابیل نے اپنے بھائی کو مٹی میں چھپانا سیکھا اور اس طرح کوا انسان کا استاد بنا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام مع الاکرام۔